اور 40 دن میں بھی ایک دفعہ. اچھا بھائی دیکھو، یہ حیا کے خلاف مسائل جو ہے نا، یہ اس چینل پہ نہ پوچھا کرو. مرد پر لازم ہے کہ کم سے کم 4 مہینے میں بیوی سے ایک دفعہ وہ لازمی ہم بستری کرے. تو اگر وہ 4 مہینے میں ایک دفعہ بھی نہیں کرتا تو پھر جو ہے وہ دیانتاً ذمہ دار ہوگا. اس بات کا خطرہ ہے کہ وہ گناہ گار ہو، کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قانون بنایا تھا کہ 4 مہینے سے زیادہ کوئی بیوی سے دور نہ رہے. تو کم سے کم اتنا ہے لازمی. تو اس سے زیادہ بھی اگر کوئی مرد بیوی کے قریب نہیں آ رہا تو پھر وہ ظالم کہلائے گا شریعت کی نظر میں. حج کے دوران باقی ہر عورت اور ہر مرد کے حالات مختلف ہوتے ہیں. بعض عورتوں میں خواہش زیادہ ہوتی ہے، بعض میں کم ہوتی ہے. یہ نیچرل ہے، اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے کہ عورت کوئی بری ہے. بعض دفعہ عورت میں یہ خواہش نفس بہت زیادہ ہوتی ہے، اس کی ریکوائرمنٹ بہت زیادہ ہوتی ہے، تو لوگ پھر مرد اس بیوی کو برا سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس کا برائی اور اچھائی سے تعلق نہیں ہے. جیسے مردوں میں صحت کے لحاظ سے اور ان کے جو مینٹل ہیلتھ ہے اس کے لحاظ سے مردوں میں فرق ہوتا ہے. کسی میں خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے، کسی میں کم ہوتی ہے. تو اس طرح خواتین میں بھی ہوتی ہے. بہت سی پاک دامن عورتیں ہوتی ہیں لیکن ان میں ڈیزائرز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ سب کی الگ الگ اللہ نے فطرت بنائی ہے. تو میاں بیوی اس کو ایک دوسرے کو بہتر سمجھ سکتے ہیں کہ کس کی کیا ڈیزائرز ہیں. بہرحال اگر مرد میں عورت کی ڈیزائرز پوری کرنے کی طاقت نہیں، عورت میں بہت زیادہ ڈیزائرز ہیں، مرد میں کم ہے، تو ایسی صورت میں عورت پھر مرد سے طلاق مانگ سکتی ہے کہ بھئی میں سیٹسفائی نہیں ہو پا رہی ہوں اور میری ریکوائرمنٹ زیادہ ہے. تو مرد اگر طلاق دے دے تو اچھی بات ہے، نہیں دے تو پھر عورت کو چاہیے اسی کے ساتھ گزارا کرے. ہاں اگر 4 مہینے تک بھی مرد بیوی کے پاس نہیں آتا ہے تو پھر مرد پر لازم ہے کہ عورت کے مطالبے پر اس کو وہ چھوڑ دے، کیونکہ پھر تو جوان عورت کو بہرحال گناہ کا خطرہ ہے. جسمانی تعلق نہ رہنے سے نکاح پر اثر. لاہور سے کسی نے پوچھا اگر میاں بیوی کا آپس میں کوئی جسمانی تعلق نہ ہو تو کیا نکاح پہ کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. جب تک شوہر طلاق نہیں دے گا نکاح ختم نہیں ہوگا. یا اگر شوہر جان بوجھ کر بیوی کا حق ہی ادا نہیں کرتا اور 4 مہینے سے زیادہ اس سے ریلیشن قائم نہیں کرتا اور بیوی بھی جوان ہے، اس کو گناہ کا خطرہ ہے، تو پھر وہ عدالت میں کیس کر سکتی ہے اور پھر اس کا ایک پروسیس ہے کس طرح سے نکاح ختم ہوگا، تو اس پروسیس کو فالو کر سکتی ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ شوہر گناہ گار تو ہوگا کہ اس میں طاقت بھی ہے اور بیوی بھی جوان ہے، تو کیوں اس کا حق ادا نہیں کر رہا، لیکن نکاح خود بخود ختم نہیں ہو جاتا. بیوی بچوں سے کتنا عرصہ دور رہ سکتے ہیں؟ بندہ کام کی وجہ سے 2 سال ملک سے باہر رہتا ہے، کوشش کے باوجود چھٹی نہیں ملتی. کیا اتنی دیر بیوی بچوں سے دور رہنا جائز ہے؟ نامعلوم. اوئے ہوئے 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 بھائی دیکھیں، ایک تو ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ نے کچھ خواتین سے پوچھا تھا کہ عورت کتنا صبر کر سکتی ہے مرد کے بغیر، تو بعض صحابیات نے بتایا کہ 4 مہینے. تو حضرت عمر نے قانون بنایا کہ جو مجاہدین محاذ جنگ پہ لڑ رہے ہیں 4 مہینے سے زیادہ دور اپنی بیویوں سے نہیں رہ سکتے. تو اس اصول کا تقاضا یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی پاک دامنی کا زمانہ تھا، نیک لوگ تھے، تو اصول یہی ہے کہ 4 مہینے انتہا ہے عورت کے صبر کی. تو ایک نارمل عورت کے لیے اس سے زیادہ صبر کرنا مشکل ہوتا ہے، تو اس لیے بہتر یہی ہے، قانون یہی ہے کہ 4 مہینے سے زیادہ دور نہیں رہنا چاہیے. اور قرآن نے بھی یہ حکم دیا ہے کہ اگر کوئی قسم اٹھا لے کہ بیوی کے پاس نہیں جائے گا، قسم اٹھا لے، ایسا ہی نہیں بلکہ قسم اٹھا کے، تو پھر 4 مہینے میں طلاق واقع ہو جاتی ہے. بعض فقہاء کے نزدیک عورت کو طلاق کا اختیار ہو جاتا ہے عدالت کے ذریعے، بعض کے نزدیک ہو جاتی ہے طلاق. تو اس سے بھی پتہ چلتا ہے، قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ 4 مہینے جو ہے یہ ایک انتہائی مدت ہے ایک نارمل عورت کے لیے. تو اس زمانے میں تو اس کی اہمیت اور زیادہ بڑھ گئی ہے. وجہ اس کی ہے کہ بے حیائی، موبائل، انٹرنیٹ پر بےہودہ چیزیں، یہ سب چیزیں انسان کی شہوت کو بڑھاتی ہیں، مرد کی بھی اور عورت کی بھی. تو اس لیے بھائی میں تو آپ کو مشورہ نہیں دے سکتا کہ آپ 2 سال بیوی سے دور رہیں. میں بدگمان نہیں ہو رہا، بہت سے لوگ 4 سال دور رہتے ہیں، ان کی بیویاں بھی پاک دامنی کے ساتھ زندگی گزارتی ہیں، خود بھی بڑے نیک شریف بن کے زندگی گزارتے ہیں. بہت سے ایسے لوگ الحمدللہ ہمارے معاشرے میں ہیں، لیکن بہرحال اس کلچر کو، اس رواج کو فروغ نہیں دیا جا سکتا، اس کو اپریشیٹ نہیں کیا جا سکتا شریعت کے لحاظ سے بھی، عقل کے لحاظ سے بھی. 2 سال تک مرد کے لیے صبر کرنا کتنا مشکل کام ہے. وہ کھا بھی رہا ہے انڈے پراٹھے اور جناب کھانا پینا اسی سٹائل میں چل رہا ہے، یا تو روزے رکھ کے اپنے آپ کو آدھا کر دیا اس نے. تو سوال عورت کے ساتھ مرد کا بھی تو ہے نا، مرد میں تو قوت اور شہوت اللہ نے اور بھی زیادہ رکھی ہے، تو وہ کیسے صبر کرے گا؟ مرد کی جو قوت برداشت ہے وہ فقہاء نے اور اطباء نے بیان کی 1 مہینہ ہے. تو 2 سال تک بیوی سے دور ہیں. میں پھر بھی بتا دوں، میں بدگمان نہیں ہو رہا کہ جو دور ہیں آپ ان کے بارے میں برا سوچنا شروع کر دیں، لیکن بہرحال یہ اپنے آپ کو فتنوں میں ڈالنے کے مترادف ہے. اس لیے ایسی جاب نہ کریں 2 سال تک بیوی سے دور ہیں.
یا تو بیوی کو ساتھ لے کر جائیں یا بیوی کے ساتھ ہی رہیں. آپ کہیں ادھر ہی کم پیسوں میں انسان گزارا کر لے بیوی بچوں کے ساتھ, یہ زیادہ اچھا ہے, زیادہ پیسوں کی لالچ میں بیوی بچوں سے دور رہنا. باقی بیوی آپ کی راضی ہے اس جاب پہ, یا آپ کے پاس کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں, آپ جاب چھوڑ کے آئیں گے تو آپ کو لالے پڑ جائیں گے کھانے پینے کے, تو ایک مجبوری ہے, مجبوری کے حکام الگ ہوتے ہیں, لیکن نارملی اس کی بہرحال ترغیب نہیں دی جا سکتی. دیکھیں قرآن مجید میں اللہ نے ارشاد فرمایا نا, یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ. قیامت کے دن کی ہولناکیوں کو اللہ نے بیان کیا کہ انسان اپنے باپ سے دور بھاگے گا, بیٹے سے دور بھاگے گا, بھائی سے دور بھاگے گا. جہاں بیوی کا تذکرہ آیا تو یہ نہیں کہا کہ بیوی سے دور بھاگے گا, بلکہ فرمایا اس سے دور بھاگے گا جو اس کے ساتھ رہا کرتی تھی, یعنی صاحب کہتے ہیں ساتھ رہنے والے کو, صاحبہ سے دور بھاگے گا. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قرآن میں اللہ نے بیوی کو جو ڈیفائن کیا ہے نا, اس کی جو صفت بیان کی ہے وہ یہ کہ جو آپ کے ساتھ رہتی ہے. تو جب شادی ہو گئی تو سمجھو بیوی پھلترو کی طرح چپک گئی ہے وہ آپ کے ساتھ, جہاں جاؤ گے آپ کے ساتھ جائے گی. تو قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کہ بیوی سے ساتھ رہنے کی چیز ہے. اب آپ 2 سال, پھر ایک دفعہ تھوڑی ہوتا ہے کہ 2 سال کے لیے چلے گا 2 سال بعد واپس آئے. جو باہر جاب کرتے ہیں وہ تو پھر آئے 1 مہینے بعد پھر 2 سال کے لیے چلے گا, ان کی تو ساری جوانی باہر ہی گزر جاتی ہے. تو اس لیے مجھے یہ بہرحال سمجھ میں نہیں آتا, شریعت کی روح سے یہ پسندیدہ کام نہیں ہے. بہت سخت مجبوری ہے تو ایک الگ بات ہے, لیکن اچھا کام نہیں ہے. یہ غربت میں انسان بیوی بچوں کے ساتھ گزارا کر لے, یہ زیادہ بہتر ہے اس دولت سے جس میں انسان بیوی بچوں سے ہی دور ہو. کیا کرنا ہے ایسی دولت کا کہ آپ اپنے بیوی بچوں سے گھر بار سے دور ہیں. انسان جو شریف دل کھول کے بیٹھ جائے کہ لوگوں کو پانی پلاؤں گا میں, تو اس میں ثواب کے بجائے اس کو گناہ ملے گا, اس لیے کہ یہ کام کوئی بھی کر سکتا ہے. تو آپ نے جو علم حاصل کیا آپ اس کو فوکس کریں, اس کو وہ جو علم کی پیاس ہے وہ لوگوں کی بجھائیں. آپ سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو اب ایک ڈاکٹر ہے, اب لوگ کہتے ہیں نہیں علماء کو تو چاہیے یہ کریں, سبیلے کھول کے بیٹھیں. کوئی ڈاکٹر کو کبھی یہ مشورہ نہیں دے گا. اب ایک ڈاکٹر نے MBBS کیا, کسی بھی خاص فن میں اس نے اسپیشلسٹ بنا وہ اس فیلڈ کا, اب وہ لوگوں کا کینسر کا علاج کر سکتا ہے. آپ اس کو مشورہ دو گے کہ وہ مٹکا لے کے بیٹھ جائے اور پیاسوں کو پانی پلانا شروع کر دے؟ لوگ کہیں گے اس کو کسی کو بھی بٹھا دو یار, تم جس فیلڈ کے ماہر ہو اس میں ہر ایک تھوڑی ماہر ہوتا ہے. تو اسی طرح بھی دین کے علم کا ایک شعبہ ہے, واعظ و نصیحت ہے, فتویٰ ہے, تحقیقی کام ہے, تبلیغی اسفار ہیں, یہ ساری چیزیں ہیں. آپ کہہ سکتے ہیں پھر ولاگنگ بھی نہ کیا کریں مفتی صاحب, وہ بھی آپ پہ سوٹ نہیں کرتی. تو ولاگنگ مجھ پہ سوٹ نہیں کرتی, یقیناً نہیں کرتی ہوگی شاید, لیکن کچھ فارغ وقت میرے تفریح کا بھی تو ہوتا ہے نا, تو اسی کو میں کیمرے میں بند کر دیتا ہوں. الگ سے میں اس کے لیے سفر نہیں کرتا. کچھ کام ویسے ہی کر رہا ہوتا ہوں تو چلو یار میں نے بھنڈی لگائی ہے, ابھی اپنے شوق سے لگوائی ہے, لگوائی بھی ہے, تو اس کی میں نے ویڈیو بنا لی تاکہ لوگوں کو ایک موٹیویشن مل جائے. تو وہ ضمناً کام ہو رہے ہیں. تو ایسے ہی کبھی کبھار کسی کا رشتہ بھی کرا دیتا ہوں میں, اتفاق سے ہو گیا, چل بھائی یہ آیا ہوا تھا, اس نے کہا چل بھائی اس کو پہنا دیا, اس کو پہنا دیا. تو اگر ویڈیو میں آ جائے تو یہ تھوڑی کہ اب مفتی صاحب شادیاں کراتے ہیں اور اس کی ولاگنگ کرتے ہیں. تو جو کام ہمارا ہے نا ہم کو اسی میں رہنے دینا چاہیے کائنڈلی, دوسرے کاموں میں ہمیں مت الجھائیں. اور اس میں آپ کہہ سکتے ہیں اس میں کیا جا رہا ہے, آپ اس کی ادھر کراتے ہیں اس کے, بھائی ایسا نہیں ہوتا. بڑے مسائل ہیں, پتہ نہیں کون اٹھ کے آتا ہے, ہمیں کیا پتا صحیح ہے 2 نمبر ہے 1 نمبر ہے, پھر آگے شادی ہو گئی وہ 2 نمبر لڑکی نکلی, وہ 1 نمبر لڑکی, 1 نمبر کو 2 نمبر مل گیا. تو یہ اتنے بکھیڑے ہیں لوگوں کی. ایک عادت ہے, آپ کسی کا کام بنا دو نا, مشورہ دو اس کو یا اس کی مدد کرو, کام اچھا نکل گیا تو آپ پہ نہیں ڈالے گا, بولے گا میں نے کیا ہے, اور بگڑ گیا تو بولے گا انہوں نے کروایا تھا یہ. تو آگے 20 مسائل ہیں, پھر ایک لائن لگ جائے گی. تو جو کام جس کا ہے اسی کو سائے. حالانکہ میں اس کے ذریعے پیسہ کمانا چاہوں, کروڑوں روپے کما سکتا ہوں, نوٹ چھاپنے کی مشین بن سکتا ہوں میں, کیونکہ میں 2005 سے شادیوں میں بیان کر رہا ہوں. مجھے کتنے لوگوں نے کہا آپ شادی دفتر کھولیں, آپ کو تو کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, صرف 2 گھنٹے آفس میں بیٹھے آپ, اتنا پیسہ آئے گا. میرے نام پہ لوگوں نے پیسہ کما لیا اس فیلڈ میں آ کے, اتنا پیسہ آئے گا. صرف جو فارم فل کرنے کی جو رجسٹریشن فیس ہی 1000-1500 روپے کم سے کم ہوتی ہے. تو میرے پاس آپ کیا خیال ہے, ہزاروں لاکھوں لوگ رجسٹریشن کروائیں گے میرے پاس, ان کی شادی ہونا اور رجسٹریشن فیس سے ٹھیک ٹھاک آمدن ہو جائے گی. پھر آگے کروانے کے, پھر جو شادی کروا دی تو 1.5 لاکھ 2 لاکھ 3 لاکھ 10 لاکھ بھی لوگ لے رہے ہیں. اور پھر میری بات بھی لوگ سنتے ہیں, اگر میں کسی کو مشورہ دوں اس سے کر لو, ادھر میرا کانچا کھلا ہوا ہو, وہ لوگ مشورے کو بھی اہمیت دیتے ہیں. تو ہم تو نوٹ چھاپنے کی مشین بنے ہوتے ہیں. لیکن وہی بات ہے یار, اگر ہم نے علم دین اس لیے حاصل کیا تھا کہ نوٹ چھاپنے کی مشین بننا ہے, تو اپنے جو کام ہے اس کو فوکس کرنا چاہیے, جو ہماری فیلڈ ہے. سمجھتے ہو؟ تو جو جس کی فیلڈ ہے اس میں, تو شادیاں کرانا ہمارا نہ کام ہے نہ ہمیں, یہ مجھے تو سوٹ نہیں کرتا, یہ اچھا بھی نہیں لگتا, کہ یہ زنانہ کام لگتا ہے, یہ زنانہ لیڈیز والا کام. تو یہ عورتیں اس میں بڑی ماہر ہوتی ہیں, وہ جا کے ادھر کی ادھر پہنا دی اس کو ادھر, وہ ان کو گھروں کا پتہ ہوتا ہے, کون بھاگی ہوئی ہے کون بیٹھی ہوئی ہے,
کس کا کس سے چکر چل رہا ہے سب پتا ہوتا ہے ان کو. تو خواتین پہ زیادہ سوٹ کرتا ہے. دفتر کھولیں خواتین, لوگوں کی شادیاں کرائیں, پیسہ بھی کمائیں, ثواب بھی ملے گا, ان کو ثواب بھی ملے گا اس پہ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب. مرد بھی کرتے ہیں, وہ بھی ٹھیک ہے, مرد بھی کریں یہ کام, لیکن یہ علماء پہ میرا خیال ہے سوٹ نہیں. مردے نہلانا ہو گیا, یہ سب اسی میں سے تعلق ہے. حضرت عمر جب خلیفہ تھے, حضرت کیا فاقوں میں زندگی کیوں گزاری, جبکہ حدیث میں تو آتا ہے اگر اللہ نے دیا تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا. تو بھائی حضرت عمر کو اللہ نے بہت تھوڑا دیا تھا, کیونکہ جو دیا تھا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے, بیت المال سے اپنی تنخواہ بہت کم رکھی ہوئی تھی, تو اس لیے وہ فاقوں میں تھے. جب اللہ دے تو پھر ظاہر کرے نا, جب اللہ نے دیا ہی نہیں ہے, رزق میں تنگی دی ہے, تو پھر کیسے ظاہر کرے گا. انہوں نے اس پہ گزارا کیا. امام ابو حنیفہ کے مقلد اگر سب سے زیادہ ہیں تو چاروں اماموں میں, تو پھر رفع الیدین کرنے والے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں؟ یہ بات غلط ہے. رفع الیدین نہ کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں, صحیح ہے نا. پورا بنگلہ دیش کی آبادی, انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی, پاکستان کی آبادی, پورا افغانستان, ایران میں جتنے حنفی ہیں, اور یہی آبادی بہت کراس کر جاتی ہے. 1 ارب تو خالی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, برما میں میں گیا ہوں, ٹوٹلی 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیر حنفی ہو. یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں قدیم اسلام آیا. اسی طرح میں بخارا گیا, سمرقند گیا, ازبکستان گیا, پھر ترکی ٹوٹلی حنفی ہے, اللہ یہ کہ بارڈر جو شام کا, پھر شام میں آدھے حنفی ہیں آدھے شافی ہیں. تو یہ پوری تعداد اگر ملا کے دیکھی جائے نا, کیونکہ ہماری ٹریولنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سعودی عرب ہوتی ہے عام لوگوں کی, تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والے زیادہ ہیں. یہ پھر بھی میں بتا دوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. اگر رفع الیدین کرنے والے زیادہ بھی ہوں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. یہ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا. ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا, دونوں رائے ہیں, صحابہ تابعین سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ علماء کو الجھاتے ہیں, اور لوگ بھی نہیں, یہ مذہبی اسکالر جو منجن بیچ رہے ہیں نا, یہ لوگ الجھاتے ہیں ان چیزوں میں. ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بات غلط ہے. اچھا, ایک جگہ میں نے کہا نا کہ 50% سے زیادہ لوگ امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں, تو اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ 50% ہونا کوئی حق کی علامت نہیں ہے, اکثریت کا ہونا. دیکھو 50% لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں, 30% امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں. آپ تو ان کو بھی غلط کہتے ہو, کیونکہ آپ کو ابو حنیفہ سے چڑ نہیں ہے, آپ کو تو اس سے چڑ ہے کسی مجتہد کو فالو کیوں کر رہے ہیں. اصل تو چڑ آپ کو اس سے, ابو حنیفہ کو تو آپ بھی مانتے ہو, ہم بھی مانتے ہیں. چڑ یہ ہے آپ کو کہ ایک فقہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں. تو اب 50% ابو حنیفہ کو, 30% امام شافعی کو, اور 17% امام مالک کو, اور 2% امام احمد بن حنبل کو. 1% باقی رہ گئے جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آئے گا, جبکہ ان کا کوئی ایک نہیں ہے, یعنی ان کی پھر آگے بہت سارے اختلاف ہیں ان کے آپس میں, جبکہ ان چاروں میں بنیادی چیزیں تو سب کی سیم ہی ہے. آگے نمازوں میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا, زور سے آمین آہستہ آمین, ان چیزوں میں اختلاف ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ امت اس وقت بھی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کر رہی ہے, وہ غلط ہے, اور 1% جو ہے وہ کیا ہے, صحیح ہے. یہ کیسے ممکن ہے, جبکہ یہ 1% بھی اب ہیں. اگر آپ صدیاں اٹھا کے دیکھو گے نا, یعنی آج سے 100 سال پہلے جاؤ گے اور پھر آپ پیچھے جاؤ گے, تو جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے ہیں تو 99.99999% لوگ چاروں اماموں کو فالو کرتے آ رہے ہیں. 0.00001% ہوں گے جو کسی کو فالو نہیں کرتے. بلکہ ایسا بھی زمانہ آیا ہوگا کہ آیا ہے یقیناً کہ 0.01% بھی نہیں رہے, ایسا بھی زمانہ آیا. تو اب مجھے بتاؤ کہ اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ گمراہ ہیں 99.9% یہ گمراہ تھے, اور وہ 0.01% کیا ہے, ہدایت یافتہ ہیں, تو یہ کوئی عقل کی بات ہوگی؟ یہاں یہ کہنا کہ اکثریت کو معیار نہیں بنایا جا سکتا, یہ بات غلط ہے. اس امت میں جو اہل سنت والجماعت ہیں, جو قرآن و حدیث کو حجت مانتے ہیں, ان میں اکثریت کی رائے کا اعتبار ہے. یہ جو قرآن میں آتے ہیں نا, تم اکثریت کو فالو کرو گے تو گمراہ ہو جاؤ گے, یہاں اکثریت سے غیر مسلموں کو ملا کے جو اکثریت بنتی ہے, اکثریت سے اہل اسلام کی اکثریت مراد نہیں ہے. اہل اسلام کی جہاں اکثریت کی بات آئے گی وہاں تو فالو کرنے کا حکم دیا ہے. سواد اعظم کو حدیث میں آتا ہے جو عامۃ المسلمین سے الگ ہوگا نا, قیامت میں ہم بھی اس کو الگ کر کے جہنم میں ڈالیں گے. جو عام ٹریک اہل سنت والجماعت کا چلتا آ رہا ہے, کیونکہ جنتی فرقہ اہل سنت والجماعت ہے, جنتی فرقہ جو ہے وہ اہل سنت والجماعت ہے, ما انا علیہ واصحابی, اور یہ چاروں اماموں اہل سنت والجماعت کے امام ہیں. تو اہل سنت والجماعت میں 99.9 کو فالو, یعنی چاروں کو فالو کرنے, اور 1% سے بھی کم وہ کسی اور کو. باقی تو پھر اہل سنت ہے ہی نہیں, وہ پھر شیعہ حضرات ہیں یا زیدی ہیں یا عباضی ہیں یا جو بھی ہیں, وہ پھر اہل سنت سے خارج ہیں. ہم تو ان کی بات کر رہے ہیں جو قرآن حدیث اور صحابہ کو حجت مانتے ہیں. تو ان میں اتنی بڑی امت گمراہی پر ہے,
تو بچے گا کیا؟ جنت میں دال چاول کے علاوہ کچھ ملنے والا نہیں ہے. پھر اس کا جواب نہیں دیتے وہ. ہمیشہ جو باطل لوگ ہیں نا جو کمنٹس کر رہے ہوتے ہیں آدھی پی جاتے ہیں, کہتے ہیں 50% حق پر. 50% تو صرف ابو حنیفہ کو فالو کر رہے ہیں, باقی بھی تو کوئی امام شافعی کو, کوئی امام احمد بن حنبل کو, کوئی امام مالک کو. تو آپ تو کسی کو فالو کرنے کو بھی جائز نہیں سمجھتے. تو اس کا مطلب یہ امت 1200 سال سے گھاس کھا رہی تھی جب سے یہ فقہ وجود میں آئے ہیں. اب آپ آگے بتاؤ گے کہ یہ ٹریک غلط ہے آپ سے. اب ہوگا کیا؟ قرآن و حدیث کے نام پہ امت بے لگام ہو جائے. جب ان فقہ کے پابند رہیں گے نا تو بے لگام نہیں ہوگی. ایک ٹریک پہ صدیوں سے چلتی آ رہی ہے, چلتی رہے گی. آپ نے اس کو آزاد کر دیا, جو مفتی اٹھے گا, جو عالم اٹھے گا, قرآن حدیث کی اپنی تشریح پہنا دے گا سامنے والا. تو اس لیے ہم یہ کہتے ہیں اگر آپ کو رفع الیدین کرنا ہے تو پراپر شافعی فقہ اختیار کرو ہر چیز میں. پھر شافعی فقہ کو فالو کرو, فقہ حنبلی کو فالو کرو ہر چیز میں. اب جیسے بعض اہل حدیث, اچھی بات ہے, مجھے تو اچھا لگا ان کا, کہتے ہیں ہم بھائی فقہ حنفی کو نہیں مانتے, ہم سعودیہ کے علماء کو مانتے ہیں. میں نے بھی جمعے میں بھی اس پر بات کی تھی, تو میں نے کہا سعودیہ کے علماء تو فقہ حنبلی کو فالو کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہم فقہ حنبلی کو فالو کریں گے. بہت اچھی بات ہے, ایک جگہ تو ٹکو تو صحیح نا, وہ بھی اہل سنت والجماعت کے امام ہے بھائی. تو وہ یہاں پھر ایک اشکال ہوتا ہے کہ ساری دنیا بر صغیر میں ابو حنیفہ کو فالو کرے, آپ نے 1.5 اینٹ کی الگ سے بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ لیکن چلو یار ہم دل بڑا رکھتے ہیں. اچھا وہ یہ کہنے لگے کہ میں جو ہے نا فقہ حنبلی کو نہیں, پھر وہ سعودیہ کے فلاں مفتی کو فالو کر رہا ہوں. بن باز کو زیادہ تر فالو کرتے ہیں, شیخ بن باز اور صالح ال عثیمین کو, بڑے عالم تھے وہ. انہوں نے فقہ حنبلی سے بھی چند چیزوں میں خروج کیا ہے. ایک مولوی صاحب, ایک صاحب تھے اسی طرح کہنے لگے. میں نے کہا بھائی جان بہت بڑی مشکل میں پھنس جاؤ گے, کیونکہ اگر تم ان کو فالو کرو گے نا ہر چیز میں, جیسے آپ کہہ رہے ہو کہ وہ قرآن و سنت صحیح سمجھتے تھے, تو شیخ بن باز کا بالکل واضح فتویٰ ہے کہ ایک نماز بھی جان کر چھوڑ دی تو کافر ہے وہ. ان کا تو مشہور فتویٰ ہے کہ اگر آپ نے الارم لگایا صبح 8 بجے کا آفس جانے کے لیے, فجر کا الارم ہی نہیں لگایا, تو آپ اسلام سے خارج, آپ کا نکاح بھی ٹوٹ گیا. تو مشہور فتویٰ, یہاں آگے ڈنڈی مارتے ہیں نہیں اس فتوے میں ان کو فالو. تو یار یہ تو پھر کلابازی, یہ تو خواہشات کی اتباع ہو گئی نا. پھر یہ کہتے ہیں اس میں ان کے پاس دلیل نہیں ہے. کیوں نہیں دلیل ہے بھائی؟ ان کے پاس اس بارے میں بھی حدیثیں ہیں, جمہور کے پاس بھی حدیثیں ہیں ان کے پاس, اور یہ نماز چھوڑنے پر کافر ہونے والی حدیثیں تو بہت واضح ہیں, صحیح ہے نا, بہت واضح حدیثیں ہیں. تو اس لیے عوام کو چاہیے فقہی مسائل میں قرآن و حدیث کی کچھ چیزیں تو بہت واضح ہیں, ان میں سے تو کسی کو فالو کرنے کی ضرورت نہیں. جو جہاں حدیثوں میں دونوں طرف ہوتی ہیں اس میں بجائے اس کے کہ بحث میں لگے, ایک فقہ کو فالو کرے, دوسرے کو بھی ٹھیک سمجھے. یہ ایسا طریقہ ہے جو ایکسیپٹیبل بھی ہے, صدیوں سے آزمایا ہوا بھی ہے, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ امت فروعی اختلافی مسائل میں پڑھنے کے بجائے دوسرے کاموں کو فوکس کرے گی. ورنہ رفع الیدین ہی کا جھگڑا قیامت تک ختم نہیں ہوگا. پھر جو کہتے ہیں نا ختم ہو گیا, دلائل سے واضح ہو گیا, وہ ایک طرف کے دلائل بتا رہے ہوتے ہیں, دوسری طرف کے پی رہے ہوتے ہیں. وہ ایک مولانا ایک صاحب آ گئے میرے بیان میں اور رفع الیدین کی دلیلیں پیش کرنے لگے. میں نے کہا تو سنن نسائی میں حدیث ہے 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کی, پھر وہ بھی کرو. فوراً کہہ دیا ضعیف ہے وہ. پھر بحث کرنے لگے. میں نے کہا کیسے ضعیف ہو گئی بھائی, وہ صحیح حدیث ہے, ٹھیک ہے نا. ہماری نظر میں جیسے وہ چھوڑ دیا تو یہ والا بھی چھوڑ دیا, اس کے بھی قرائن ہے, اس کے بھی قرائن ہے, تو کہنا نہیں وہ ضعیف ہے. اب ڈٹائی کے ساتھ کسی چیز پہ ڈٹ جاؤ تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے. ناصر البانی نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے, سوری صحیح قرار دیا ہے. تبھی میں نے سنا ناصر البانی کا فتویٰ بھی تھا کہ 2 سجدوں کے درمیان بھی رفع الیدین کرنا چاہیے. واللہ عالم, اس کی مجھے پوری وضاحت نہیں ہے کہ ہے بھی ایسا, لیکن سنا ہے. تو یہ امت انہی جھگڑوں میں لگی رہے گی, یہ صحیح ہے, وہ ضعیف ہے, یہ فلانا ہے, ڈمکانا ہے. اور یہ وہ لوگ صحیح حدیث کو ضعیف کہہ رہے ہوتے ہیں یا ضعیف کو صحیح کہہ رہے ہوتے ہیں جن کو علم اصول حدیث کی الف بے بھی پتا نہیں ہوتی, نہ ان کو تدلیس کا پتا ہے, نہ ارسال کا پتا ہے. ایک نے لمبی پھینک دی, میں نے ایک حدیث پیش کی, میں نے کہا یہ دلیل ہے, کہہ رہے یہ تو مرسل حدیث ہے, اور مرسل بالاتفاق ضعیف ہوتی ہے. میں نے کہا یار پھینکنے سے پہلے, اس وقت یہ یوٹیوب اتنا زیادہ عام نہیں تھا, میں نے کہا کچھ خدا کا خوف کرو یار, مرسل حدیث کو کہہ دیا بالاتفاق کیا ہوتی ہے. یہ تو پوری بحث ہے کون سی مرسل قابل قبول ہے, کون سی مرسل کہتے ہیں صحابی تابعی کی کو حذف کر کے تابعی جو ہے نا صحابی کا نام حذف کر کے ڈائریکٹ نبی سے حدیث پیش کر دیں, تو صحابی کو بیچ میں سے انہوں نے کیا کر دیا, حذف. اب ہمیں پتہ نہیں بیچ میں راوی کون سا غائب ہے. اس پہ تو علماء کا بڑا کلام ہے کہ یہ صحیح ہے یا ضعیف ہے. انہوں نے پھینک دی لمبی کہ کیا ہوتی ہے یہ, پھینکتے رہو لوگ ایک دم واہ بھائی واہ, سند متصل چونکہ نہیں ہے لہذا حدیث ضعیف ہے. سند کا اتصال ہمیشہ صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. پوری ایسے ہی تھوڑی 2 سال کے علم حدیث کے تخصص ہو رہے ہیں, بیٹھ کے پھینکے جا رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ. تو وہی ہے جیسے نیم ڈاکٹر حکیم خطرہ جان ہے, یوٹیوب پہ نیم ڈاکٹروں کے کلپ دیکھ دیکھ کے لوگ برباد ہو گئے ہیں نا. کورونا کے دنوں میں قہوے پی پی کے بیڑا کیا کر دیا, غرق. نیم حکیموں کے کلپ آئے ہوئے تھے, یہ سنا مکی کا قہوہ بنا کے پیئیں, اس سے کیا ہوگا کہ یہ شفا ملے گی, حدیث میں آتا ہے لیکن یہ قہوے کا تھوڑی حدیث میں ذکر ہے. اور اس موقع پہ وہ پلائے لوگوں نے, اس سے نقصان کیا ہوا کہ آپ کو موشن ہوئے, اور آپ کی جو امیون سسٹم تھوڑا سا لنگڑا لولا سا باقی رہ گیا تھا وہ موشن میں بہہ گئے.
وہ کیا ہوا موشن میں، تو ہمارے ایک استاذ کو ہو گیا تھا کہ ہمیں بہت پی انہوں نے مختلف قسم کے، پھر بھی ہو گیا نا. تو اب دلیل تو اس کے پاس بھی ہے، سنا مکی جو ہے اور کلونجی جو ہے اس میں شفا ہے. بھائی شفا کا یہ مطلب تھوڑی ہے اب شہد میں شفا ہے، کیا مطلب؟ شوگر لو ہو رہی ہے تو شہد کھاؤ شفا ملے گی. پہلے ہی شوگر ہائی ہوئی ہے، پھر آپ نے کہا قرآن میں آتا ہے شفا ہے اور پی لی تو لیٹ جاؤ گے آپ، مر جاؤ گے آپ. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھ؟ ہر چیز یہ تو سائن ہے، علامتیں ہیں. اب شفا کیسے تو ڈاکٹر بتائے گا، جو ماہر حکیم ہے، تجربے کار حکیم ہے وہ بتائیں گے. تو جیسے انڈ شنڈ، اور میں نے دیکھا یوٹیوب پہ جو ایکسپرٹ ڈاکٹرز ہیں نا ان کے ویوز کم ہیں، جو پھینکو ہیں ان کے ملینز میں جا رہے ہیں، دے تناتن جائے جا رہے ہیں. تو عوام چاہتی ہے کچھ نئی چیز لاؤ مارکیٹ، تو بس وہی آ رہی ہے. اچھا بھائی مفتی صاحب میرا اعتراض یہ ہے کہ آپ ماشاء اللہ مالدار ہیں، تو پھر آپ بھی مسجد مدرسے سے وظیفہ اور مسجد کا گھر کیوں لیتے ہیں؟ یار دنیا میں کوئی شخص، اول تو آپ کو کیسے پتا چلا میں مالدار ہوں؟ پہلی بات تو میں تو اپنے آپ کو پہلے سے ہی کروڑ پتی سمجھتا ہوں. جب میرے پاس ایک پھٹ پٹی سی بائک تھی، میں تو ہوں مالدار، اب بھی ہوں، اب تو پہلے سے اللہ نے بہت زیادہ دے دیا. آپ کو کیسے پتا چلا مالدار ہوں میں؟ ایک بات. دوسری بات، اگر ہوں تو کسی خدمت کے عوض میں کوئی وظیفہ لینا ناجائز ہو گیا ہے کیا؟ یعنی امام غریب ہو تو تنخواہ لینا جائز ہے، غریب نہیں ہے تو تنخواہ لینا جائز نہیں ہے؟ یہ کون سے کس کا فتویٰ ہے بھائی؟ تو یہ کہاں سے نکلا؟ اور دوسرا میری جو تنخواہ ہے نا مسجد میں، وہ اگر آپ کو پتا چلے تو آپ بولو کہ تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے. اس میں گٹکا بھی نہیں آتا آج کل، سمجھ رہے ہو؟ تو وہ گٹکا بھی نہیں آتا اس میں. اور مدد جامعۃ الرشید سے جو میری تنخواہ ہے وہ بھی اگر میں آپ کو بتا دوں تو، اور کتنے سال میں 23 سال پڑھا رہا ہوں، 23 سال کے بعد تو کہاں تنخواہیں پہنچ جاتی ہیں کسی ادارے میں. تو علماء بیچاروں کی ایسے ہی وہ اس قابل نہیں ہوتے کہ ان کو عار دلائی جائے کہ آپ تنخواہ کیوں لے رہے ہو. وہ جو لے رہے ہیں وہ بہت ہی آپ سے بھی زیادہ مختصر ہے وہ. اچھا، اور پھر چھٹیوں پہ کٹتی ہیں تنخواہیں ہماری جامعۃ الرشید میں. ہماری ہر گھنٹے کی غیر حاضری لگتی ہے، 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے نا تو اس 1 منٹ کی بھی تنخواہ کٹتی ہے جامعۃ الرشید. تو مجھے تو صرف رمضان میں پتہ چلتا ہے میری تنخواہ کتنی ہے، کیونکہ وہ چھٹیوں کی تو پوری تنخواہ ملتی ہے، باقی تو 1 منٹ بھی لیٹ ہو گئے تو اس کی تنخواہ کٹے گی. تو یہ تو علماء، اور میں تو چلو اللہ نے مجھے دوسرے بھی وسائل دیے ہیں کمانے کے، لیکن جو دیگر علماء ہیں ان بیچاروں کی حالت تو حکومت سے تعلق 2 طرح کا ہوتا ہے. ایک ہوتا ہے چاپلوسی کے لیے، اس میں لینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ تھوڑا سا مکھن لگاؤ، پھر یہ کاغذ اپنے نام کروا لو، یہ اپنے نام کروا لو. تو ہمارے جو شیخ مفتی عبدالرحیم صاحب ہیں ان کے تو بیٹے بھی مدرسے سے ان کا تعلق نہیں ہے. انہوں نے تو وصیت کی ہے میرے مرنے کے بعد میرے بیٹے مدرسے کے محتمم نہیں بنیں گے، مدرسے میں کسی قسم کا انتظام ان کے ہاتھ میں نہیں آئے گا. حالانکہ ان کے بیٹا میرا شاگرد ہے. میرا خیال ہے جامعۃ الرشید میں نہیں کہہ رہا سب سے نیک وہی ہے، یہ دعویٰ نہیں کر رہا، لیکن جو بھی اس سے ملے گا وہ کہے گا بہت نیک ہے. یہ رمضان میں ایک دن میں 15 پارے پڑھنے کا معمول ہے. دینی علوم بھی ہیں، دنیاوی علوم بھی ہیں، بہت سی استعداد ہے. تہجد جو ہے نا، تراویح تہجد، ہم دیکھیں، ہم سفر کیا ان کے ساتھ، اور بڑی خدمت گزار. تو ہونا تو چاہیے یہی بنے. انہوں نے وصیت کی یہ نہیں بنے گا، ٹھیک ہے نا. تو نہ اپنی اولاد کے لیے کچھ چھوڑا، نہ اپنے لیے. ایک بالغ زمین پراپرٹی ان کے پاس نہیں ہے. سمجھ رہے ہو؟ جو اسٹیبلشمنٹ کا بندہ ہوتا ہے، کبھی دیکھا کہ اس کے پاس ایک بالغ زمین بھی نہ ہو؟ وہ تو کروڑوں کی جائیدادیں بنا لیتے ہیں. تو ایک بالغ بھی زمین ان کے پاس نہیں ہے. کوئی گفٹ لا کے، ایک دن میرے سامنے کسی نے پلاٹ ان کو گفٹ دیا، اسی وقت انہوں نے آگے صدقہ کر دیا، وہ پورا پلاٹ مدرسے کے نام کر، مدرسے کو گفٹ دے دیا. وہ کوئی محتمم دیکھا جو اتنا مدرسے کو اپنا مال اتنا دے رہا ہو. تو ہمیں جن بزرگوں سے تعلق ہے نا بھائی، جن سے ہم بیعت ہیں، وہ بڑے خاندانی قسم کے بزرگ ہیں. ایسے ہی تھوڑی ہم نے 23 سال کسی سے تعلق، بلکہ 23 بھی نہیں، 29 سال میرا ان سے، میں ان کے ساتھ رہا ہوں. جامعۃ الرشید کی انتظامیہ جو حضرت مفتی صاحب ہیں، تو اتنا کلوز ہونے کے بعد تو انسان رائے قائم کرنے کا حقدار ہے. پھر بھی ہم کہتے ہیں لا نزکی علی اللہ احد. ہم یہ نہیں کہہ رہے 100% کامل دنیا میں ہر شخص ہوتا ہے. ان کی پالیسیوں سے اختلاف بھی ہو سکتا ہے، سب کو ہو سکتا ہے. پالیسی غلط بھی ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے. انسان ہے بھائی، غلطی کا امکان ہے. ہو سکتا ہے جو پالیسیاں چل رہے ہیں غلط ہو جائیں، اس کے فائدے کے بجائے نقصان ہو جائے، لیکن صحیح بھی ہو سکتے ہیں. تو ان کے پاس جب آپ بیٹھو تو آپ کے ہر اشکال کا ان کے پاس جواب ہے. تو یہ ایک فضول بات بہت زیادہ چلائی. حدیث میں آتا ہے کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتے، جبکہ حدیث میں بھی تو آتا ہے کہ علی میری نسبت تم سے وہی ہے جو کہ یوسف کی ہارون سے، لیکن میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے. تو کیا تعارض ہے؟ حدیث میں تعارض نہیں ہے بھائی. جو فضیلت عمر کے بارے میں وہی علی کے بارے میں. اگر نبی کے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر بھی ہوتے اور حضرت علی بھی ہوتے. اس میں کون سی ایسی ٹینشن والی بات ہے؟ ہمارے دوست مولوی صاحب کہتے ہیں کہ میں نے مولویوں کے ساتھ زندگی گزار دی. مولوی صرف ممبر کی حد تک دیندار نظر آتے ہیں، خود سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں منع کرتے ہیں کہ حرام ہے. یہ کسی حد تک صحیح بھی ہے، غلط بھی ہے، مبالغہ بھی ہے. سارے مولوی ایک جیسے نہیں ہوتے، اور یہ حقیقت بھی ہے. میں نے خود بھی دیکھا ہے ممبر پہ پھر خود کر رہے ہوتے ہیں وہ کام. ہمارے استاذ ایک بات کیا کرتے تھے کہ جب بھی کوئی فتویٰ دو نا
تو پہلے یہ دیکھو اس کی ایج کتنی ہے, کتنے دنوں کے بعد میں نے اس سے یو ٹرن لینا ہے, تو پہلے سے ہی سوچ سمجھ کے فتویٰ دیا کرو. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے, یہ گڑبڑ ان مولویوں میں ہوتی ہے جو وائز ہوتے ہیں, وہ کسی چیز کو نا اس کی حیثیت سے زیادہ بڑھا دیتے ہیں, حالانکہ وہ شریعت میں نہیں ہوتی, اور اتنا بڑھا دیتے ہیں کہ سوسائٹی میں وہ قابل عمل ہوتی نہیں ہے. یہ ان مولاناؤں کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے. اب مثال کے طور پر میں نے ایسے مولانا دیکھے بد نظری کے خلاف بیان, عورت سے چھپو, اس کے ہاتھ لگ گیا تو ایسے جیسے سر میں کیل ٹھوک دی, اور دیکھ لیا تو ایسے جیسے زنا ہو گیا. اتنا سخت بیان کرتے ہیں کہ بس نامحرم عورت تو بس آدمی کہتا ہے بھائی مار دو ان کو, سب کو قبر میں ڈال دو. اب جب خود سوسائٹی میں جاتے ہیں تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے عملی طور پر. اب کوئی آ گئی انہی کی چچی آ گئی, نامحرم ہے لیکن آ گئی, تو کیا دھکے دے کے بھگائیں ان کو؟ ان کے سر پہ دوپٹہ نہیں ہو, بیٹھی ہاں وہ یوں تو کر رہا ہے, لیکن اب سلام کا جواب تو دے گا نا اس کو. ایئر ہوسٹس آ گئی جہاز میں پوچھنے کے لیے کیسے ہیں آپ, خیریت سے ہیں, وہ یوں کہے نامحرم کو دیکھنا حرام ہے. وہ ظاہر ہے مروت کے خلاف ہے, وہ کہے گا ٹھیک ہوں آپ خیریت سے, اتنا تو ہوگا. تو یہ وہ مولانا لوگ ہیں جو شریعت کو ابھی سوسائٹی میں چلے ہوتے نہیں ہیں, انہوں نے صرف گھر مدرسہ ممبر دیکھا ہوتا ہے, تو ایک ایسی چیز قرآن و سنت سے نکال کے پیش کر دیتے ہیں جو قابل عمل نہیں ہوتی. اس وقت تو واہ واہ ہو جاتی ہے, کہتے ہیں ایسے ہوتے ہیں ڈنکے کی چوٹ پہ حق بیان کرنے والے, ڈرتے ورتے نہیں ہیں. جب خود پھنستے ہیں تو کیا کرتے ہیں, بھائی یہ کیا ہو گیا, پھر لوگ بدگمان ہو. یہ دیکھو, اس کی میں ایک آسان مثال دوں. یہ جو بارات کا کھانا ہے نا, یہ اسلام میں ثابت نہیں ہے. نبی نے ولیمہ کیا ہے, بیٹیوں کی شادی پہ ایک کھجور بھی نہیں کھلایا. اسی طرح جہیز بھی ثابت نہیں ہے. لیکن میں جب بھی یہ بیان کرتا ہوں نا, میں کہتا ہوں بارات کا کھانا ثابت نہیں ہے, اس کا بائیکاٹ کرنا چاہیے. لیکن کوئی ایسا نہیں ہے کہ کوئی یعنی سائیڈ افیکٹ کی وجہ سے ناجائز ہے, اس کے سوسائٹی پہ برے اثرات پڑ رہے ہیں. اب آپ کی اپنی بہن کی شادی ہو رہی ہے اور آپ بارات میں نہیں گئے, تو آپ کا جو بہنوئی ہے یا آپ کے جو بہن کے سسرال ہیں وہ بولیں گے یہ بندے کہاں شارٹ ہو گئے, 3 مولوی تھے بھائی, وہ تینوں یہ بہن کی شادی سے غائب ہو گئے. ان کو یہ بات سمجھانا کہ بارات کی وجہ سے بائیکاٹ کیا ہے, یہ بات ان کو سمجھ میں آئے گی؟ آپ کہہ سکتے ہو پھر وہ بائیکاٹ کر لیتے, بائیکاٹ کرتے رشتہ نہیں ہوتا آگے, نتیجہ کیا نکلتا, رشتہ ہی نہیں ہوتا آگے نا. تو آپ نے شروع میں بات ایسی کیوں کی ہے جو سوسائٹی میں قابل عمل نہیں ہے؟ ہمیں شریعت میں اس کی 20 مثالیں ملتی ہیں.